نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم سامعین کرام، عزت مآب بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھروں میں ایمان کے ساتھ پیدا کیا۔ یہ دین اسلام ہمیں عطا فرمایا، اس کے اوپر ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ کے رحم و کرم سے ایسے مذہب، ایسے خاندان، ایسے گھر میں پیدا ہوئے جو مذہب ضابطۂ حیات ہے۔ زندگی کے کسی موڑ پر اس مذہب نے ہمیں ناآشنا نہیں رکھا۔ زندگی کے کسی موڑ کے اوپر کس طرح سے ہمیں زندگی گزارنی ہے، سب کی سب تعلیمات ہمیں دی کہ بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا کہ جب اس کے والدین دو فرد مرد اور عورت نکاح کرتے ہیں تو اس نے اس نکاح کے صحیح ہونے کا طریقہ بھی ہمیں بتلایا۔ اب نکاح کے بعد جو میاں بیوی کی قربت ہوتی ہے اس کا مناسب طریقہ بھی ہمیں بتایا، اور جب بچہ پیدا ہوا تو وہاں سے لے کر اس کی کفن دفن تک اس کے زندگی کے ہر لمحے کو کس طریقے سے گزارنا ہے وہ ہمیں سکھایا۔ اس سے بہترین مذہب دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ یہاں بیٹھا ہوا صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے عیسائی جو عیسائی مذہب کے، عیسائیت کے بڑے بڑے اسکالر تھے، عالم تھے، جب انہوں نے بھی اسلام کے اوپر تحقیق کی تو ان کو معلوم ہوا کہ ہم جس عیسائیت میں زندگی گزار رہے ہیں وہ نامکمل ہے۔ یہودی، نصرانی، ہر مذہب کے لوگ، اسی وجہ سے فرمایا، تحقیق سے پتہ چلا کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ تعداد میں جو لوگ ہیں جس مذہب کو ماننے والے وہ عیسائیت ہے۔ اس کے بعد مذہب اسلام ہے، مذہب اسلام کو ماننے والے، مگر اس وقت دنیا عالم میں سب سے زیادہ مذہب اسلام میں لوگ داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ جس مذہب میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ مذہب ہمیں صحیح طریقے نہیں بتلاتا۔ یہ کسی دوسرے غیر مذہب کی توہین نہیں ہے، بلکہ مذہب اسلام کی سچائیاں ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ کچھ تو ان کو معلوم ہوتا ہوگا، کچھ تو وہ محسوس کرتے ہوں گے، مگر افسوس ہے، افسوس، ہم مسلمان جہاں ہیں وہاں سے اور زمین میں اپنے وقار، اپنے مذہب، اپنے مرتبے، اپنی شان و شوکت کے اعتبار سے اور زمین میں دستے جا رہے ہیں۔ اوپر اٹھنے کے بجائے
ہم اور غارت ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف ہمیں اپنے دین سے ناشنائی، اپنے دین سے ناواقفی۔ اگر یہاں ایک غیر مسلم آ کر ہم اس کی بڑی پوری جماعت میں یہ کہہ دیں کہ مجھے اسلام اور غیر اسلام جو مذہب ہیں ان کے بیچ کے صحیح فرق بتا دیں، تو ہم نہیں بتا پائیں گے۔ یہاں تک کہ بہت سے مسلمان اپنے مذہب سے بے اعتنائی کی وجہ سے، اپنے مذہب کے ساتھ ناواقفیت کی وجہ سے، اپنے مذہب کی جو ہے ناشنائی کی وجہ سے وہ کہتے ہیں او جی ہم سے اچھا تو یہ دوسرے لوگ ہیں۔ فرمایا کہ یہ لفظ کہہ دینا بھی انسان کو اللہ معافی دے، اللہ معافی دے، خدا نخواستہ اللہ ایسا کرے اس کو مرتد کر دے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو دوبارہ ہدایت دینے کی قدرت نہیں رکھتی۔ ایسے ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں کہ بڑے بڑے عالم دین، بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے قطب ابدال مرتد ہو گئے صرف اپنے مذہب اسلام سے چھوٹی سی بات جو ہے بنسبت دوسرے مذہبوں کے یہ کہہ دینا کہ ہمارے اسلام میں یہ چیز کیا ہے غلط، اس کے بجائے وہ دوسرے مذہب کی بات صحیح۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنی ماضی سے بھی ناشنا ہیں، ناواقف ہیں، ہم اپنے حال سے بھی ناواقف ہیں۔ ہمارا ماضی کیا تھا؟ جن ایام میں ہم آج گزر رہے ہیں، شوال کے ایام، یہ غزوہ احد کے ایام تھے کہ غزوہ احد اسلام کا وہ عظیم اور وہ بڑا معرکہ جس میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، ہار کا سامنا کرنا پڑا، بہت زیادہ مصیبتیں اٹھانی پڑی مسلمانوں کو اس معرکے میں۔ اس کو ذکر کرنے سے پہلے سب سے پہلا بڑا معرکہ جو اسلام اور غیر مذہبوں کے درمیان میں ہوا ہے وہ ہے غزوہ بدر۔ ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے غزوہ بدر کا وہ معرکہ کہ مسلمانوں کی 313 یا 314 کی تعداد، ان کے اپوزٹ میں جو ہے ہزاروں کی تعداد میں کافر۔ اس کے باوجود ان مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے فتح نصیب فرمائی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کا یقین اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مضبوط ہو گیا۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ رمضان کی تاریخ ہے 12 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کی اور مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد انصار نے مہاجرین کی جو مدد کی، اس کی وجہ سے اسلام بہت زیادہ پھیلنے لگا، اسلام کو قوت حاصل ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر کافر رہ نہیں سکے، انہوں نے خفیتاً جو ہے منصوبے بنانے شروع کیے کہ ہم کس طرح مسلمانوں کو کیا کریں، دوبارہ سے پسحال کریں۔ بہت منصوبے وعدے ارادے ہونے لگے۔ اسی کے چلتے جو ہے مدینہ کے اطراف میں کافر لوگ جو تھے وہ کیا کرتے تھے، مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھاتے، ان کے جو ہے قافلے لوٹ مار کر کے لے جاتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب سے ہم بھی اپنے دفاعی نظام کو مضبوط کریں گے، جس کی وجہ سے مدینہ کے اطراف میں صحابہ کی جماعتیں لشکر تیار کر دیے گئے کہ جو بھی قافلہ جہاں بھی لوٹ مار ہو ان کا دفاع اپنے کرنا ہے۔ اور پھر یہ طے ہوا کہ یہ کافر جو ہمارے خلاف ارادے بنا رہے ہیں، منصوبے بنا رہے ہیں ہمیں پستحال کرنے کے، اس کے لیے جو یہ تیاریاں کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں کہ باہر سے تجارت کر کے مکہ میں سامان لا کر جمع کر رہے ہیں۔
اب یہ کیا جائے گا کہ ان کے ان قافلوں کے اوپر کیا کیا جائے گا، دعویٰ بول کر جو ہے ان کے قافلوں کو ضبط کر لیا جائے گا، تاکہ یہ ہمارے خلاف مضبوط نہ ہو سکے۔ تو انہی میں سے ایک قافلہ جو ابو سفیان کی نگرانی میں آ رہا تھا شام سے، جس کے ساتھ بڑا ساز و سامان تھا، سب سے بڑا قافلہ۔ تو جب اس کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کے سامنے فرمایا، اعلان کیا کہ اے صحابہ، جو بھی تم میں سے تیار ہے، ہم جا رہے ہیں اس قافلے کو ضبط کرنے۔ چونکہ یہ قافلے کو ضبط کرنے کے حوالے سے اعلان تھا تو چند ہی صحابہ اس میں شامل ہوئے، بڑے بڑے صحابہ بھی اس میں شامل نہیں ہو پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لشکر تیار ہوا، 313 یا 314 دونوں روایتیں ہیں، ان میں آپ کے ساتھ صرف 2 گھوڑے تھے، 2 گھوڑے اور 2 گھڑ سوار، اور 70 اونٹ، 1-2 تلواریں ٹوٹی پھوٹی، اور 7 یا 8 لوگ جو تھے زرہ پہنے ہوئے تھے، بس۔ کیونکہ یہ اصل میں جنگ کا معرکہ ہی نہیں تھا، تو اس وجہ سے مسلمانوں کی کوئی زیادہ تعداد میں جماعت تیار نہ ہو پائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لے کر گئے تو چونکہ ابو سفیان کے بھی جاسوس موجود تھے تو ان کو پتا چلا کہ مدینہ سے مسلمانوں کی ایک جماعت تمہارے قافلے کو ضبط کرنے کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔ ابو سفیان نے اپنا ایک جو تھا بندہ، اس کو اجرت دے کر زمزم غفاری کو بھیجا کہ جاؤ مکہ میں کہہ دو کہ ہمارے قافلے کو ضبط کرنے کے لیے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت آ رہی ہے۔ تو یہاں چونکہ کافر پہلے ہی مکہ میں تیار تھے کہ مسلمانوں کے کیا کریں، پست حال کرنے کے لیے انہوں نے پوری تیاری کر رکھی تھی، تو پھر کیا ہوا، مسلمانوں کافروں کی جماعت میں ابو جہل کھڑا ہوا، اس نے ان کی نگرانی، کافروں کی ایک بڑا لشکر اپنی نگرانی میں لیا، جس کے ساتھ 600 گھوڑے، 100 گھوڑے 600 اونٹ، کتنے 100 گھوڑے 600 اونٹ، اور لا تعداد ایسے سپاہی جو پورے ساز و سامان کے ساتھ تھے، وہ بھی روانہ ہو گئے۔ اور یہاں یہ ہوا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتقہ بن عبد المطلب، ان کو خواب میں دیکھا، انہوں نے ایک خواب دیکھی، تو اس کی تعبیر انہوں نے چند لوگوں کو یہ کہہ کر بتائی کہ آگے اس بات کو چلایا نہ جائے، جس کی تعبیر یہ تھی کہ کافروں کا ایک بڑا لشکر تباہ ہونے والا ہے۔ اس میں یہ تھا کہ ایک آدمی شتر مرغ پر سوار ہو کر آیا اور وہ حرم کے پاس پہنچا، اس نے حرم میں اونٹ کھڑا کیا، اور اونٹ کھڑا کرنے کے بعد اعلان کیا کہ اے اہل بدر، اپنے مقتل اور بچھڑنے کی جگہوں پر کیا ہو جاؤ، 3 دن میں روانہ ہو جاؤ۔ اور پھر وہ اونٹ پر سوار ہوا اور مکہ کے اطراف میں، کعبہ کے اطراف میں پھیل کر اس نے یکے بعد دیگرے یہی اعلان کیا۔ پھر ایک بڑا پتھر اٹھایا اور آسمان میں پھینکا ہوا پتھر جو ہے جا کر ایک بڑی پہاڑی سے ٹکرایا، اور اس پہاڑی پر ٹکرانے کے بعد وہ چور چور ہو گیا، اور اس پتھر کے ہر تنکے مکہ کا ایسا کوئی گھر نہیں تھا جہاں پر نہیں پڑے۔ تو اس کی تعبیر یہ تھی کہ ہر فرد مکہ سے جو بھی اس لشکر کے ساتھ شامل ہوگا وہ کیا ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ ابو جہل نے جب یہ سنا کہ عاتقہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے وہ لوگوں کے اس طرح ورغلا رہی ہے، وہ پہنچا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان سے کہنے لگا وہاں تمہارا ایک مرد نبوت کا دعویٰ کر چکا ہے، اور یہاں تمہاری عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگی، میرے خواب بتا رہی ہے، تعبیریں بتا رہی ہے۔ خیر، یہ لشکر جب روانہ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو 2 جاسوس تھے
آپ کے لشکر کے ساتھ ان کو بھیجا، بس اور عدی، یہ دو نام تھے، ان کو بھیجا کہ جاؤ پتہ لگاؤ ابو سفیان کہاں پہنچا ہے اس کا لشکر۔ جب وہ گئے تو ایک جگہ ایک بندہ بیٹھا تھا، اس سے پوچھا کہ کوئی لشکر تم نے دیکھا؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر اسی آدمی نے ابو سفیان جب اس جگہ پہنچا تو ابو سفیان نے اس کو پوچھا کہ تم نے کوئی آدمی آتے ہوئے تو نہیں دیکھے؟ اس نے کہا زیادہ بڑا لشکر تو نہیں دیکھا، دو آدمی دیکھے جو یہاں انہوں نے اپنے اونٹ گھوڑے کھڑے کیے، مشکیزہ بھرا پانی اور کچھ سوال پوچھے مجھ سے اور نکل گئے۔ جب ابو سفیان اس جگہ پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ گھوڑی کی مینگنیں وہاں پڑی ہوئی ہیں۔ اس نے ایک مینگنی اٹھائی اور توڑا اور دیکھا کہ اس کے اندر کھجور کی ایک گٹلی۔ اس نے اعلان کیا کہ اے لشکر کے لوگوں، اے قافلے کے لوگوں، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ مدینہ کی کھجور کی گٹلی ہے، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاسوس یہاں بھیجے ہمارے لشکر کی خبر گیری کے لیے۔ اب ہمیں یہاں سے کیا ہونا چاہیے؟ راستہ بدل کر ہمیں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ اس نے بھاگ گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر پہنچے، آپ کو پتہ چلا وحی کے ذریعے ابو سفیان تو نکل گیا، مگر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے ایک بڑا لشکر ابو جہل کی نگرانی میں آ رہا ہے، اور اسی وحی میں آپ کو بتایا گیا کہ ان دونوں چیزوں میں سے یا تو آپ اس قافلے کو ضبط کرنے کے لیے مسلمانوں کو تیار کریں یا اس لشکر کے ساتھ مقابلہ کریں، فتح ان دونوں میں سے ایک ہی میں ہوگی آپ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ صحابہ کو سنایا کہ ہم گھر سے تو نکلے تھے کس وجہ سے؟ قافلہ کو ضبط کرنے۔ وہ قافلہ نکل گیا، اب ہمارے خلاف ایک بڑا لشکر آ رہا ہے، کیا تم سوچتے ہو کہ ہمیں اس سے مقابلہ کرنا چاہیے؟ تو بعض صحابہ نے فرمایا جب آپ کو بتایا گیا ہے وحی میں کہ ہمیں ایک میں فتح ہوگی، کسی ایک میں سے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس لشکر کے ساتھ نہ لڑ کے اس قافلے کے پیچھے کریں گے، اس کو ضبط کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مبارک پر اس کے اثرات نمایاں ہوئے، ملال پیدا ہوا کہ صحابہ کو تو چاہیے تھا کہ وہ لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے کہتے۔ تو یہ آثار جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئے، محسوس ہوئے، آپ نے کھڑے ہو کر تقریر کی، صحابہ کو پھر سے مضبوط بنایا کہ تم دیکھنے نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دوسری طرف دوسرے لشکر کے ساتھ لڑنے کے آثار نمایاں ہیں، آپ اس کی وجہ سے کچھ پریشان ہو رہے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کھڑے ہوئے اور آپ نے تقریر فرمائی، پھر صحابہ تھوڑے مضبوط ہوئے، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پریشان تھے۔ کیوں؟ کیونکہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت ہوئی تھی، مدینہ آ کر صحابہ جو انصار تھے ان کے ساتھ یہ بیعت ہوئی تھی کہ جب آپ کے اوپر ہماری وجہ سے کوئی لشکر کیا کرے گا، چڑھائی کرے گا تو ہم اس کا دفاع کریں گے، مگر اس بیعت میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چل کر اس کے ساتھ لڑائی کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے رائے مشورہ دو، میں کیا کروں؟ تو ان میں سب سے پہلے مقداد بن اسود، یہ انصاری صحابی ہے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے ایک بھاری بھرکم تقریر کی کہ اے اللہ کے نبی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کے اوپر ایمان لایا، آپ جہاں چاہے ہمیں استعمال کریں۔ آپ نے ایک ولولہ انگیز تقریر کی۔ اس کے بعد ایک اور صحابی سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، انہوں نے تقریر کی جس کے الفاظ یہ تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اوپر ایمان لایا، آپ کی دعوت کے اوپر ایمان لایا، آپ کہیں جس کے ساتھ آپ ہمیں جو ہے بیعت کرنے کا کہیں گے ہم بیعت کریں گے، جس کے ساتھ قطع تعلقی کا کہیں گے قطع تعلقی کریں گے، آپ ہمارا سر و سامان لیں گے ہمیں منظور ہے، ہمیں سازا مال دیں گے ہمیں منظور ہے، تو اس لیے ہمیں وہ مال زیادہ پسندیدہ ہے جو آپ ہم سے لیں گے بنسبت اس مال کے جو ہمارے پاس آپ کیا کریں گے، چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ ہمیں کہیں گے کہ سمندر میں کود جاؤ ہم کود جائیں گے۔ اس تقریر کو سن کر تمام انصار صحابہ مہاجرین دونوں متحد ہو گئے کہ ہم لڑیں گے۔ لڑائی کی جگہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دی گئی تھی کہ آپ کس جگہ مضبوط رہیں گے اور کس جگہ کمزور رہیں گے۔
اور یہ معرکہ جب شروع ہوا، صف آرائی ہوئی، تو کافر کہاں تھے؟ اونچے اونچے میدانوں پر، اونچے اونچے ٹیلوں پر، جہاں ان کے پاس پانی بھی تھا، اور مسلمانوں کو ایک ریتیلی زمین میسر ہوئی جس میں آدمی دستے جا رہے تھے۔ تو ایک صحابی جو جنگ و قتال کے پیچ زیادہ جانتے تھے، داؤ پیچ، انہوں نے فرمایا، رائے پیش کی کہ یا رسول اللہ، کیا ہم اور زیادہ قریب ہو کر کسی چشمے کے قریب ہو جائے، وہاں سے چشمے کو کھود کر لائے تاکہ یہ پانی ہمارے پاس پہنچے؟ ہم کیا کریں گے اس سے؟ اس کا استعمال کر کے ہمارا لشکر مضبوط ہو سکے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رائے کو پسند فرمایا اور فرمایا کہ ہاں قریب ہو جائیں گے ہم۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ، جس کے متعلق قرآن مقدس میں فرمایا، اس پورے معرکے کو یوم الفرقان کہا، کافروں اور مسلمانوں کے بیچ کا فرق، کافروں اور مسلمانوں کا حق اور باطل کے بیچ کا فرق کرانے والا معرکہ۔ تو اللہ نے بارش برسائی، وہ ریتیلی زمین جس میں لوگ دس رہے تھے وہ مضبوط ہوئی، مسلمانوں نے اس پانی سے غسل کیا، وضو کیا، اس کو مشکیزوں میں بھرا۔ تو چند صحابہ جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط صحابہ تھے، ان میں ایک صحابی نے رائے پیش کی، یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے لیے ایک چبوترا تیار کریں جس میں آپ تشریف فرما رہے ہیں؟ جب اگر کوئی ایسا خدا نخواستہ ایسا معاملہ پیش آئے، ہم ہارنے لگے، ہم پسپا ہو جائیں، تو آپ کی اسی چبوترے کے پاس ہم سواریاں بھی تیار رکھیں گے، گھوڑے بھی تیار رکھیں گے، آپ ان گھوڑوں پر سوار ہو کر ان لوگوں کے پاس چلے جائیے گا جو لوگ رہ گئے ہیں مدینہ میں، تاکہ ان کی رہبری آپ کر سکیں۔ تو وہ چبوترا تیار ہوا۔ اس میں ایک واقعہ پیش آیا جو ہمیں غور سے سننا چاہیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صف آرائی کر رہے تھے، ان میں کچھ کمزور بوڑھے بھی تھے اور کچھ بچے بھی تھے، ان سب کو واپس بھیجنے کی باتیں ہوئی کہ ان سب کو واپس بھیجا جائے۔ ان میں دو صحابی تھے، معاذ اور معوذ، یہ بہت چھوٹے چھوٹے تھے، اور چونکہ لمبائی ماپی جا رہی تھی تو یہ اپنے پنجوں کے اوپر کھڑے ہو کر لمبے ہو رہے تھے، مگر پھر بھی اس کے باوجود لمبے نہیں ہو پائے، چھوٹے ہی رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ چلے جائیں، آپ بچے ہیں۔ انہوں نے مزید کیا کی اور ضد کی کہ نہیں، ہم لڑیں گے، ہم کیا کریں گے؟ آج ہم اپنے بچوں کو صبح سویرے سلا دیتے ہیں، بچے جی نماز کے پسند آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، مگر وہ گئے نہیں۔ اخیر میں کیا ہوا؟ جب ابو جہل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں بڑا دشمن تھا، اس کا قتل انہوں نے دو بچوں میں کیا۔ اور پھر وہاں یہ ہوا کہ معرکہ جب آرائی ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مقدس میں، استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ جب تم مسلمانوں میں سے تمہارے دل کیا ہو گئے تھے؟ اضطراب میں پڑ گئے تھے، تم یہ سوچ رہے تھے کہ اب ہم کیا کریں گے، ہم پسپا ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کی جماعت تمہارے پاس بھیجی جو یکے بعد دیگرے تمہارے ساتھ لڑے۔ یہ کس لیے تھا؟ تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، مضبوط ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والے ہیں، سب جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس معرکہ آرائی میں مسلمانوں کی 313 کی جماعت کو فتح نصیب فرمائی، ان جماعت کے اوپر جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، لشکر تھا، سر و سامان تھا، ساز و سامان تھا، صرف اس وجہ سے کہ مسلمانوں کے دل متحد تھے۔ مسلمان آپس میں کیا ہو گئے تھے؟ متحد ہو گئے تھے، اتفاق پیدا کر لیا آپس میں، اختلافات میں نہیں پڑے، اللہ سے مدد مانگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا یہ ایک نایاب فتح نصیب فرمائی تاریخ میں، اور
آج تک اس کو یاد کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے پاس نہیں، غیر مسلم بھی اس کو یاد کر رہے ہیں، یہود و نصارہ، کہ ہاں یہ وہی مسلمان ہیں جنہوں نے 313 ہو کر ہماری ہزاروں کی تعداد کو، لشکر کو برباد کر دیا۔ اس میں ہمارے بڑے بڑے سردار کافروں کے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، ایسے ایسے بڑے بڑے سردار ختم ہو گئے۔ یہ یہود و نصارہ آج بھی جانتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو وہی مدد ان کے ساتھ آئے، اس لیے سب سے پہلے ان کے ایمان کو ختم کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ ان کے ایمان کو ختم کیا جائے، ان کے اتحاد اور اتفاق کو ختم کیا جائے۔ جب یہ اتحاد اور اتفاق میں نہیں رہیں گے، اللہ سے مانگنے کا جو ان کے پاس جو ملکہ ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، تو پھر ان کو ہم کیا کر پائیں گے؟ پسپا ہو جائیں گے۔ آج یہی حالات پیش آ رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر کافر چڑھ دوڑ رہے ہیں اور مسلمان انتشار کا شکار ہیں۔ مسجدوں میں قسمیں کھائی جا رہی ہیں کہ ہم مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے جب تک یہ بندہ نماز چھوڑے گا نہیں۔ کیا کہ جب تک یہ بندہ نماز نہیں چھوڑے گا تب تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے، جب تک یہ جماعت ختم نہیں ہو جاتی تب تک ہم اپنی جماعت نہیں بنائیں گے۔ اسی وجہ سے آج مسلمان پسپارو ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں یہ غزوہ بدر کے موقع یاد رکھنے چاہیے تاکہ ہمیں اس سے سبق لینا پڑے، سبق حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ غیبی مدد نصیب فرمائے جو غزوہ بدر کے اوپر، غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے اوپر نازل ہوئی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔